بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مجلس جس نسبت سے منعقد کی گئی ہے وہ عظیم نسبت ہے قرآن پاک کی۔ جیسی نسبت ہوتی ہے ویسا ہی حکم لگتا ہے، اور پھر عظیم جگہ پر یہ مجلس منعقد کی گئی، مسجد میں۔ قرآن کی نسبت، عظیم نسبت، اور پھر مسجد میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس پر مغفرت کے وعدے کیے، آپ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے، صحیح روایت ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا قوموا مغفورا لکم، تم کھڑے ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان مجلسوں کا، ان تقریروں کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو، یہ فائدہ تو نقد ہے کہ وقتی طور پر ہر بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، پچھلے گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، اب آگے سے نیا کھاتا کھلتا ہے گناہوں کا۔ اللہ کرے ہمارا نیا کھاتا نہ کھلے۔ تو قرآن پاک کی نسبت عظیم نسبت ہے، اور پھر جن بچوں نے قرآن یاد کیا ہے وہ بھی عظیم، ان کے والدین بھی عظیم، اور ان بچوں کا دیکھنا بھی ثواب، اس لیے کہ قرآن کی مثال مصری کی ہے۔ آپ کدھر سے بھی چوسو تو میٹھی ہی ہے، چاروں کونے پکڑ کے چوسو تو مٹھاسی نکلے گی۔ یہی حال قرآن کا ہے کہ قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے، سمجھانا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، نشر و اشاعت بھی عبادت ہے، خدمت بھی عبادت ہے۔ سب کچھ اس کا کیا ہے؟ عبادت ہی ہے، مصری کی طرح میٹھا ہی میٹھا ہے۔ ہر عمل پر قرآن کے انسان کو ثواب ہی ملتا ہے۔ تو عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی عظمت کا احساس اگر نہیں ہے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ عظیم تو اتنی ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پہ ہم اتار دیتے تو وہ چکنا چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے دل گناہوں میں لت پت ہیں، دلوں پر گناہوں کی پرت چڑھی ہوئی ہے، اس لیے ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ ورنہ یہی قرآن صحابہ پڑھتے تھے تو ایک آیت ان کی زندگی کو بدل دیتی تھی۔ اسی قرآن کو حضرت عمر نے پڑھا تھا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. حضرت عمر نے آیات کی تلاوت کی، دیکھی دنیا بدل گئی، ہلچل مچ گئی وجود میں، اور آ کر کے نبی کے قدموں پہ گر گئے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے. ایک آیت حضرت عمر نے پڑھی، سنی، یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. حضرت عمر ایک ہفتے تک بیمار رہے. اس آیت کو سننے کے بعد ہمارے اوپر احساس بھی نہیں ہوتا. ہم تو پورا قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، رمضان میں پورا سن بھی لیتے ہیں، لیکن جنبش نہیں ہوتی، اثر ہی نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انظر قلبک فی ثلاث مواطن، اپنے دل کو 3 جگہوں پہ تلاش کرو، 3 جگہوں پہ ڈھونڈو. اگر وہ 3 جگہوں پہ تمہارا دل مل جائے، دل لگ جائے، تو سمجھنا تمہارے پاس دل ہے، ورنہ دل تمہارے پاس ہے ہی نہیں. پہلا فرمایا عند سماع القرآن، قرآن جب تم سنو تو دل کی کیفیت کی طرف متوجہ ہو کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اہل ایمان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے. ہمارا ایمان قرآن سن کر کے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا؟ اگر بڑھتا ہے تو الحمدللہ، نہیں بڑھتا ہے تو انا للہ. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا پہلی جگہ جہاں تم اپنے دل کو تلاش کرو عند سماع القرآن. دوسرے فرمایا فی موضع الخلوہ، تنہائی میں دیکھو دل لگتا ہے یا یاران مجلس کے ساتھ دل لگتا ہے. تنہائی اچھی لگتی ہے یا دوستوں کی مجلسوں میں گپ شپ کرنا، غیبتیں کرنا اور ٹھٹھے مارنا، یہ تمہیں اچھا لگتا ہے. اگر تنہائی اچھی لگتی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں غور کرتا ہے، تو یقیناً اس کے پاس دل ہے. اور اگر تنہائی سے وحشت ہوتی ہے، تنہائی اسے کاٹتی ہے، تنہائی سے بھاگتا ہے، تو اس کا دل مریض ہے، دل نہیں ہے. تیسری جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فی مجالس الذکر، کہ تم اپنے دل کو ڈھونڈنا ذکر کی مجلسوں میں، جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں دل لگتا ہے، یا جہاں پر کیا ہے لہو لعب ہوتا ہے وہاں پر دل لگتا ہے. ذکر کی مجالس میں اگر دل لگ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ دل زندہ ہے، اور ذکر کی مجلس سے دل بھاگتا ہے، طبیعت اچاٹ ہوتی ہے، وحشت ہونے لگتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فاسأل اللہ ان یمن علیک بقلب سلیم فإنہ لا قلب لک، تو اللہ سے مانگ لے کہ اللہ تجھے دل دے دے، تیرے پاس دل ہے ہی نہیں، تیرا دل مریض ہو چکا ہے. اور اللہ کی طرف سے مطالبہ کس کا ہے؟ قلب سلیم کا. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو بغیر روگ کا دل لے کر کے آئے گا اللہ کی طرف سے اس کو نوازا جائے گا. اور جس دل میں روگ ہوگا اس دل پر اللہ کی نوازشات نہیں ہوگی. ہم سب کا دل کیا ہے؟ روگی ہے، بیمار دل ہے. جن دلوں کے اندر قرآن کی محبت جیسی ہونا چاہیے ویسی نہ ہو، اللہ رسول کی محبت جیسی ہونا چاہیے ویسی نہ ہو، اور دلوں کے اندر محبت غیر اللہ کی سما گئی ہو، غیر اللہ کی بیٹھ گئی ہو، اور غیر اللہ کی محبت کے نتیجے میں احکام الہیہ کو پس پشت ڈال دیتا ہو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہو، تو اس کا دل مردہ ہے، مردہ. غیر کی محبت اس دل میں بیٹھ چکی ہے. دل میں جب اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت انسان کو تمام احکامات پر مجبور کرے گی. کیا کرے گی؟ مجبور کرے گی. اس لیے کہ محبت آدمی کو مجبور کر دیتی ہے. محبت خود تجھے آداب محبت سکھا دے گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے. قرآن کی عظمت
آنا در حقیقت اللہ کی محبت کی دلیل ہے، صاحب کلام سے محبت کی دلیل ہے۔ اور دل کو اللہ نے بنایا کس کے لیے ہے؟ محبت کے لیے بنایا۔ دل کس کے لیے ہے؟ محبت کے لیے ہے۔ دل بہر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکس کو بچا تو کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو، صنم سے ہو، یا پھر خدا سے ہو، آقا نہیں یہ چین محبت کیے بغیر۔ یہ دل محبت کے لیے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی کے پاس دل ہو اور محبت نہ کرے۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھتی کہ نہیں دیکھتی؟ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، ہاتھوں کا کام پکڑنا ہے، پیروں کا کام چلنا ہے۔ ایسے ہی دل کا کام محبت کرو۔ دل کا کام کیا ہے؟ محبت کرنا۔ آپ میں سے کوئی کہ مجھے کسی سے محبت نہیں، میں قرآن پکڑ کے کہہ سکتا ہوں ماں جھوٹا ہے۔ یا تو دل ہے نہیں اس کے پاس میں، اور دل ہے اور محبت نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں محبت کے رخ الگ الگ ہے، کسی کو بیوی سے ہے، کسی کو بیٹوں سے ہے، کسی کو بیٹی سے ہے، اور کسی کو اپنے دھن دولت سے ہے، اور کسی کو اپنی جائیداد سے، کسی کو مکان سے، کسی کو جانوروں سے ہے، اور کوئی خوش قسمت ایسا بھی ہے جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے۔ اللہ رسول کی محبت، یہی وہ محبت ہے جو کیمیا ہے، یہی وہ محبت ہے جو انسان کو انسان بنا دیتی ہے، یہی وہ محبت ہے جو انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ باقی ساری محبتیں بے چین کرتی ہیں، بے قرار کرتی ہیں، تڑپا دیتی ہیں، راتوں کی نیند اڑا دیتی ہیں، لیکن اللہ رسول کی محبت، قرآن کی محبت جب دل کے اندر آتی ہے تو سکون کا سمندر سینے کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ بے چین نہیں ہوتا، بے قرار نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے اس کے چہرے پر بھی اور اس کی زندگی میں بھی، اس کے دل میں بھی اللہ سکون بھر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی محبت کو قرآن پڑھ کر کے مانگو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب قرآن کی تلاوت کرو، ہر مرتبہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، اے اللہ تو نے ہر بندے کی ہدایت قرآن میں رکھی ہے، میرے حصے کی ہدایت مجھے دے دے۔ ہر بندے کی ہدایت، اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے قوانین ہی نہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگے؟ اللہ کی محبت کو مانگے۔ ہم سب کچھ تو مانگتے ہیں پر اللہ کی محبت نہیں مانگتے۔ کوئی مانگتا ہے اللہ شادی ہو جائے، کوئی مانگے گا اللہ اولاد دے دے، کوئی مانگے گا کاروبار نہیں وہ دے دے، کوئی کہے گا جناب میری پراپرٹی بک نہیں رہی ہے وہ مل جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، مقدمے میں جیت جائے، بیماری میں شفا مل جائے۔ لیکن بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو اپنی محبت مجھے دے دے۔ اکثر مجھے جوان بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں، ان میں سے اکثر شکار ہوں گے محبت، کیا ہوں گے؟ اکثر شکار ہوں گے، کہیں نہ کہیں دل کا کانٹا ان کا ٹک ٹک کر رہا ہو، کہیں نہ کہیں ہوگا۔ لیکن کاش کہ یہ محبت اگر اللہ سے ہو جاتی، اللہ سے ہو جاتی تو مزے ہی کچھ اور ہوتے، پھر زندگی کا رخ ہی کچھ اور ہوتا۔ آج کل لڑکے کیا کہتے ہیں، جوان کیا کہتے ہیں، کسی کو دیکھیں گے اور ذرا سے اس کی صورت مورت اچھی لگی، آئی لو یو، آئی مس یو، یہی تو جملے بولتے ہیں نا، آئی لو یو، آئی مس یو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہنسنے کا مقام نہیں، اللہ سے آپ نے کبھی کہا آئی لو اللہ، اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں؟ کبھی آئی مس اللہ، اللہ میں تجھے مس کرتا ہوں، اللہ میں تجھے مس کرتا ہوں؟ کبھی کہا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھا کرو، اکیلے میں بیٹھا کرو، اللہ سے کہا کرو کہ اللہ میں تجھے مس کر رہا ہوں، اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ جو مورتوں پہ صورتوں پہ آپ مر رہے ہو، یہ آپ کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کا کچھ نہیں۔ جتنے بھی عاشق ہیں آپ دیکھ لو ان کی صورتوں پر پھٹکار ہوگی، لعنت ہوگی، نحوست ان کے چہروں پر ہوگی، اور جو اللہ کا عاشق ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کے چہرے کے اوپر بہار ہوگی، بشاشت ہوگی، اور اس کے چہرے کے اوپر اللہ نے رعنائی رکھی ہے۔ اس لیے محبت کرنا تو کس سے کرو؟ اللہ سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے فرمایا تھا، اے نبی عش ما شئت فإنک میت، آپ جتنا چاہو جیو، مرنا ہے آپ کو، جانا ہے۔ وحبب بمن شئت فإنک مفارق، اور جس سے چاہے پیار کرو، ایک دن جدائی کی پکی ہے۔ دنیا کا محبوب
جدا ہوگا، اور جس نے اللہ سے محبت کی ہے ایک دن وہ اللہ سے ملا دیا جائے گا، اور اللہ سے کیا ملا دیا جائے گا۔ اللہ کی ذات حی و قیوم ہے، ہم کیوں نہ ایسے کو اپنا محبوب بنائیں جس کی محبت لازوال ہو اور جو کبھی بھی ہم سے جدا نہ ہو، اور اس کا حال یہ ہو واللہ معکم اینما کنتم، واللہ معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم یہاں آئے تو میرا محبوب اب کہیں اور رہ گیا، کہیں اور گئے تو محبوب کہیں اور رہ گیا، یا میرا محبوب کہیں اور چلا گیا، لیکن اللہ بولو ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ تو اس لیے اللہ سے محبت کرنے میں انسان کو سکون ملے گا، غیر اللہ سے محبت کرنے میں آدمی کو کیا ہے بے سکونی ملے گی۔ تو اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق اپنا قائم کرے۔ جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو پھر آدمی نیک اعمال دوڑ دوڑ کر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دوڑ دوڑ کر کرتا ہے۔ یہ 5 نمازیں کیا ہیں؟ اظہار محبت ہے اللہ سے۔ کیا ہے؟ اظہار محبت ہے۔ یہ ابھی ملاقات کر مغرب میں تھی، اب دوبارہ آگے عشاء ملاقات کرنے کے لیے، رات گزری پھر آگے ملاقات کرنے کے لیے کہ اللہ سے ملاقات ہونا ہے۔ اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ معراج المومنین ہے۔ کیا ہے؟ معراج المومنین ہے۔ نبی کو اللہ نے بلایا تھا ملاقات کے لیے عرش پہ، لیکن نماز دے کر اللہ نے کہا ہر ایمان والا اگر مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو کیسے ملے؟ نماز کی نیت باندھے، مجھ سے ملاقات ہوگی۔ جیسے نیت باندھے گا اور کہے گا الحمدللہ رب العالمین، تو اب اس کا کیا ہاٹ لائن پڑ گئی؟ کیا پڑ گئی؟ ہاٹ لائن پڑ گئی۔ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اوپر سے جواب آ رہا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ایک الرحمن الرحیم، جواب آ رہا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اس نے کہا مالک یوم الدین، جواب آ رہا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرمایا آدھا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کیا ہے؟ آدھا آدھا ہے۔ میرے اور میرے بندے کے درمیان کیا ہے؟ آدھا آدھا ہے۔ اور جب آگے کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کا سب میرے بندے کے لیے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ نیت باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارفع الحجب بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان کے پردے ہٹا دو، میں اپنے بندے سے بات کروں گا، میں اپنے بندے سے کیا کروں گا؟ بات کروں گا۔ اب بندے نے ادھم شروع کی، لیکن ذہن کہاں؟ کبھی بیوی میں، کبھی بچے میں، کبھی کھیت میں، کبھی کھلیان میں، کبھی باغوں میں، کبھی کاروبار میں، کبھی دکان میں، کبھی بازار میں، کبھی یاروں کی مجلس میں، ادھر ادھر اس کا ذہن بھاگ رہا ہے۔ تو 3 مرتبہ آواز آتی ہے الہ این عبدی، الہ این عبدی، الہ این عبدی، اور میرے بندے کہاں ہیں تو کس کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، کس کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے؟ میں تیرے ساتھ مشغول ہونا چاہتا ہوں، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو ادھر ادھر کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے تو ادھر ادھر 3 مرتبہ۔ اور جب بندہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ فرماتا ارخوا الحجب بینی و بین عبدی، پردے ڈال دو، میرا بندہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرا بندہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے۔ اللہ سے کیا ہے؟ ملاقات ہے۔ جب تعلق ہوگا نا، تعلق ہوگا، بندہ نیت باندھے گا، نیت باندھنے کے بعد اب پھر گم ہو جائے گا، گم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ سے بات کر رہا ہے، محبت ہے تو محبت میں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، اور پتہ چلتا ہے کسی کی شادی ہو اور جوان ہو تو کئی راتیں ایسی گزر جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں پر نیند نہیں آتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں پر نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ رات بھر باتیں ہوتی ہیں، اور آج کل تو کیا ہے، ویسے بغیر شادی کے بھی رات بھر باتیں ہو رہی، کرو بات ساری رات، کرو بات ساری رات، ساری رات باتیں ہو رہی۔ کیوں؟ محبت۔ اللہ کرے اللہ سے بھی ایسی محبت ہوتی تو رات بھر باتیں ہوتی۔ امام حنیفہ کو اللہ سے محبت تھی تو بولو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پوری رات اللہ سے باتیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ رابعہ بصریہ کو اللہ سے محبت
محبت تھی تو مصلی پہ آتی تو کیا کہتی؟ آج کی رات قیام کی ہے، آج کی رات رکوع کی ہے، آج کی رات سجدے کی ہے، آج کی رات مناجات کی ہے، آج کی رات تلاوت کی ہے، پوری رات اسی میں گزار دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے محبت ہے، محبت کے نتیجے میں رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ محبوب سے بات کرنے میں کیا ہے، بات میں بات نکلتی چلی جاتی ہے، بات میں بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کرے ہمارے دل کے اندر بھی گدگدی پیدا ہو اللہ کی محبت کی، ہمارے دل بیدار ہو اللہ کی محبت کے لیے۔ ان دلوں کو ہم نے کچرا بنا دیا ہے، گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے، غیر اللہ کی محبت اس دل کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو اس کو نکالو اور اللہ کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر کیا کرو، پیدا کرو۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا مجموعہ ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہو، ہر سطح پر آدمی کو کیا ہے، اللہ کی محبت پکارے گی۔ اسی لیے حضرت اکرمہ جب قرآن کھولتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اعلیٰ کلام ربی، اعلیٰ کلام ربی، اور آنسوں کی دھار ان کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ یہ میرے محبوب کا کلام ہے، محبوب کا کلام ہے۔ پڑھنا شروع کرتے، رونا شروع کر دیتے تھے۔ تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو قرآن سے بھی حقیقی محبت ہوگی، قرآن سے بھی حقیقی کیا ہوگا، تعلق ہوگا۔ تو ایسا تعلق ہو ناز والا اللہ سے، کیسا؟ ایک ناز والا تعلق ہے، ایک نیاز والا تعلق ہے۔ اللہ کرے ہمیں ناز والا تعلق ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہم سے آنکھیں نہ ملانا، ہم سے پنجہ آزمائش نہ کرنا، ہمارا تعلق کس سے؟ اللہ سے ہے۔ جیسے آج کسی کا تعلق کسی ایس ایس پی سے ہو، ڈی ایم سے ہو یا کسی منسٹر ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے جانتے نہیں ہو، مجھے جانتے نہیں ہو، میرا تعلق فلاں سے ہے۔ کیا کریں گے؟ جی ہم تمہارے بخشے ادھیڑ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ بخشے ادھیڑ دیں گے۔ ہمارا بڑوں سے تعلق ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا سب سے بڑے سے تعلق ہے، اس سے سب سے بڑے سے تعلق ہے، ہمارا اللہ سے تعلق ہے، ہم سے آنکھیں نہ ملانا ورنہ سمجھ لینا یا پچھا ہو جائے گا تمہارا، نام و نشان مٹ جائے گا تمہارا۔ ہمارا اللہ سے تعلق ہے۔ جیسے حضرت خولا کا تعلق کس سے تھا؟ اللہ سے تھا۔ ان کے شوہر نے انہیں کیا دے دی؟ ان سے لعان کر لیا۔ کیا کر لیا؟ نہیں، زہار کیا خولا کے شوہر نے ان سے۔ حضرت سامت نے زہار کر لیا۔ زہار کہتے ہیں کہ بیوی سے شوہر یہ کہے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح رہے گی، جیسے ماں حرام ایسے تو میرے اوپر حرام۔ ان الفاظ سے اس زمانے میں ابھی زہار کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، 3 طلاق کا حکم تھا۔ شوہر نے زہار کیا، اب خولا آئی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، اور یہ الفاظ اس نے کہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی تو 3 طلاقی کا حکم ہے۔ کہنے اللہ کے نبی نہیں، میرے بارے میں سوچئے کچھ، میرے بچے کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے، میرے بارے میں سوچئے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے یہی حکم ہے۔ کہنے لگے لی صبیۃ صغار ان ضممتهم الیہ جاؤ، میرے چھوٹے بچے ہیں، اگر اپنے پاس رکھوں تو میں کما سکتی نہیں، ان کو کہاں سے کھلاؤں گی، بھوک سے مریں گے۔ وَإِن ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ وَاعُوا، اور اگر شوہر کو دے دوں تو تربیت کون کرے گا، یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کے، عورت ذات سے مانتی ہے نہیں، آپ خاموش ہو گئے، آپ خاموش ہوئے۔ تو خولا نے دیکھا ہائی کورٹ میں بات نہیں چل رہی تو سپریم کورٹ میں ڈالو، کہاں ڈالو؟ سپریم کورٹ میں۔ اللہ کو سنایا انہوں نے، کس کو سنایا؟ اللہ سے کہا فَنَظَرَتْ إِلَى السَّمَاءِ، یوں آسمان کی طرف دیکھا، یوں آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہ یہ میرے بچے، نبی کا حکم یہ ہے، میرے لیے پریشانی ہے، میں کہاں جاؤں؟ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں تھے آشنا، تمہیں یاد نہ ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ سے کبھی تعلق تھا، نظر اٹھتی تھی، فیصلے بدل جاتے تھے، ہاتھ اٹھتے تھے، قسمت بدل جاتی تھی، یوں دیکھا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد آ جایا کرتی تھی۔ خولا نے آسمان کو دیکھا اور اللہ سے کیا کہا؟ اللہم انزل فی شانی، اے اللہ میرے حق میں قرآن اتار۔ یہ ہے ناز، یہ کیا ہے؟ ناز ہے۔ کیسا تعلق ہوگا اللہ سے؟ کیا کہہ رہے؟ اللہم انزل فی شانی، اے اللہ میرے حق میں قرآن اتار دے، نبی کے خلاف۔ یہ مطلب ہوا میرے حق میں اتار، نبی کے خلاف قرآن اتار۔ یہ انہوں نے کہا، اللہ نے یہ صدا سنی،
आसमानों पर कुरान कह रहा है, क़द समिअल्लाह क़ौलल लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। अल्लाह ने उस औरत की शिकायत सुन ली जो आपसे कर रही थी और आपसे झगड़ रही थी। अल्लाह कह रहा मैं वहां मौजूद था, मैं वाक़ा था, मौजूद था। इधर खौला ने कहा अंजिल फी शानी, मेरे हक में कुरान उतार। उधर जिब्रील अमीन आ गए अल्लाह के नबी के पास में। आप पर आसारे नुज़ूल वही ज़ाहिर हुए, सर आपने झुकाया, आंखें आपने बंद की, पेशानी पर और चेहरे पर आपके पसीना आया, थोड़ी देर सर झुकाए रहे, फिर आपने फरमाया अबशिरी या खौला, अबशिरी या खौला। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं जब वही नाज़िल हो रही थी तो खौला और रोने लगी। मैंने कहा अल्लाह की बंदी काहे को रोती है? अल्लाह के नबी पर वही नाज़िल हो रही, कहने की अल्लाह मेरा पाबंद नहीं है, अगर मेरे खिलाफ वही उतर गई तो क्या बनेगा? मेरी मुआफ़क़त में उतरी तो ठीक है, नबी की मुआफ़क़त में उतर गई मेरा क्या बनेगा? रोई, इतनी रोई, हज़रत आयशा कहती उनके रोने को देखकर मुझे रोना आ गया। अल्लाह के नबी ने पेशानी से यूं पसीना पोंछा, फरमाया अबशिरी या खौला, खौला बशारत हो, मुबारक हो तुझे, अल्लाह ने तेरे हक में वही उतार दी, अल्लाह ने तेरे हक में वही उतार दी है कि अब ज़िहार का वो हुक्म खत्म हो गया, 3 तलाक का। अब एक गुलाम आजाद करो, 60 मिस्कीनों खाना खिला दो, या फिर 60 क्या कर लो, रोजे रख लो, बस ज़िहार खत्म हो जाएगा। तो कहने का खुलासा ये है जब अल्लाह से ताल्लुक होगा, जब कोई हाल आएगा, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, कोई भी बला आएगी, तो फिर बंदा बंदों से नहीं कहेगा, अल्लाह से कहेगा। किससे कहेगा? अल्लाह से कहेगा। अल्लाह करे हमारा ताल्लुक भी अल्लाह से ऐसा हो जाए, हम भी अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करने वाले बन जाए, नाज का ताल्लुक हो अल्लाह से कि नहीं मेरा अल्लाह मेरी सदा को जरूर सुनेगा, मेरा अल्लाह मेरे बोल को जरूर सुनेगा, मुझे अल्लाह रद्द नहीं कर सकता, मेरे उठे हुए हाथों की लाज अल्लाह रखेगा। मैंने बहुत नाक रगड़ी है, मैंने बहुत पेशानी रगड़ी है, मैंने अपने अल्लाह को हमेशा खुश करने की कोशिश की है, मेरा अल्लाह भी मुझे खुश करेगा। करोगे ना इंशाअल्लाह? किससे मोहब्बत करोगे? अल्लाह से। तो जिनके दिलों में गैरुल्लाह की मोहब्बत है, आज यहाँ से तौबा करके जाओ कि उन सब से ताल्लुक को खत्म करेंगे। नंबरात है तुमको ब्लैक लिस्ट में, डिलीट नहीं करना, बल्कि क्या है ब्लैक लिस्ट में डाल दो। डिलीट करोगे फिर भी फोन आ जाएगा, ब्लैक लिस्ट में फोन ही नहीं आएगा। तो क्या करो, ब्लैक लिस्ट में डाल दो कि हमें तो अब किससे फोन करना है, तो किसे करना? अल्लाह को करना। राब्ता करना है तो किससे करना है? अल्लाह से करना है। जो मेरे मुकद्दर का है वो अल्लाह दे करके रहेगा। अगर किसी लड़के के दिल में है कि मुझे ये मिले, अल्लाह से कहे, किसी और से कहने की जरूरत नहीं। किसी बच्ची के दिल में है वो अल्लाह से कहना मेरे हक में अगर मुफीद है तो मुझे दे दे। और जो मुकद्दर का लिखा हुआ है दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। 1000 घोड़े आप दौड़ा लो, 1000 कोशिश कर लो, 1000 सिफारिशें कर लो, अल्लाह ने जो लिख दिया है वो होकर रहेगा, उसके खिलाफ नहीं हो सकता। तो क्यों अपने आप को तबाह करो, क्यों अपने आप को बर्बाद करो इन चीजों के चक्कर में पड़ के? बस अल्लाह से ताल्लुक करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से अपनी मुनाजात करो, अल्लाह सारे इंशाअल्लाह मसाइल को हल कर देगा। अल्लाह हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।